آپ سے بات کرنا چاہوں گی لغاری صاحب، ابھی یہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے اراکین کی پریس کانفرنس ہوئی، اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ کر لے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یا پھر ایسا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ میرے خیال میں مذاکرات ہونے چاہیے، آمادہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو بہترین کوششیں کرنی ہیں کہ آپ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن جہاں تک ان کی پریس کانفرنس کے کنٹینٹ کا سوال ہے، اور جس طرح سے اسد عمر صاحب انہیں لقمہ دے رہے تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ناکامیوں کو کامیابیاں بنا کر پیش کر رہے تھے۔ آپ نے اکنامی تباہ کر دیے، عملاً پاکستان کی اکنامی کو ملیا میٹ کر دیا اس حکومت نے، اور کہتے کہ جناب ہم بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے خارجہ پالیسی میں کامیابیاں نہیں بلکہ ناکامیاں کی ہیں، اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا نے کہیں بھی آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو کر حمایت نہیں کی ہے۔ آپ کھڑے ہیں کہ جی ہم بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ کون سی کامیابی حاصل کی ہے؟ آپ 3 مہینے تک ایک پورا کا پورا ایک خطہ جو ہے اس کو انہوں نے یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے، اور بیان دینے کی حد تک، اور بڑے خوش الہانی کے ساتھ، اور بڑے رچاؤ کے ساتھ، اور گفتگو کے حسن کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی کے خوبصورت لہجے کے ساتھ بیانات تو جاری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب ان ناکامیوں کو آپ اپنی کامیابیوں کو کھاتے میں سمجھیں گے۔ جناب ہماری دیکھیں گلی گلی میں بات ہو رہی ہے بھائی انڈیا نے کشمیر کی 72 سال سے موجود حیثیت کو ختم کیا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ کے کون سے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے بات ہو رہی ہے؟ آپ نے کون سا ایسا بڑا تیر مارا ہے جس کی وجہ سے بات ہو رہی ہے؟ خارجہ پالیسی میں کون سا بڑا آپ نے میدان مار لیا جس پر بات ہو رہی ہے؟ اس پر تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کو دنیا کے بڑے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں جانا چاہیے تھا، آپ ابھی تک نہیں گئے۔ یورپی یونین میں جا کر بات کرنی چاہیے تھی، یورپی ممالک سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو جو ہے وہ ماسکو میں اور بیجنگ میں مسلسل رابطہ رکھ کر وہاں بات کرنی چاہیے تھی۔ کوئی نہ کوئی چیز تو رزلٹ نکلتا نا۔ آپ کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، آپ اگر اس کو بحال نہیں کرا سکتے تھے، اور آپ کا منصب بھی نہیں ہے، آپ کی جگہ بھی نہیں ہے، اگر آپ 32A کو بھی نہیں بحال کرا سکتے تھے، جو کچھ وہاں کیا گیا ہے، آپ کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ دنیا کا اتنا بڑا پریشر بناتے کہ انڈیا کو وہاں سے کرفیو ہٹانا پڑتا، لوگوں کو گھروں سے باہر آنے کا موقع ملتا، لوگوں کو جو 70,000 لوگ جیلوں میں، زندانوں میں، قید خانوں میں، تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکلواتے۔ آپ جو ہے ان کی سختیاں اور مصیبتیں اور عذاب کم کرواتے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر آپ دھڑلے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہیں۔ آپ نے اکنامی کو شاندار، ہماری مہنگائی کی شرح بھی کم ہے، ان سے بھی کم ہے، ان سے بھی کم ہے، ان سے بھی۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، عام انسان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے 50 لاکھ نوکریاں دینے کے وعدہ کیا تھا، پہلے سال تو آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ پھر آپ نے 1 کروڑ گھر بنانے کا وعدہ کیا، پہلے ہی سال آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ آپ بڑی کامیابیوں کو جشن منا رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے لغاری صاحب، لیکن ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب نے یہ بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کے سامنے جس طرح سے اٹھایا وزیر اعظم عمران خان نے، وہ بہت اچھا تھا۔ فیصل عزیز صاحب، ایک پرویز خٹک صاحب نے بات کی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہونا چاہیے تھا وہ کشمیر کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دھرنے کی وجہ سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس دھرنے کا مسئلہ ہے، تو کشمیر کاز تو بہت پیچھے رہ گیا۔ بالکل صحیح بات ہے، کشمیر کاز بہت پیچھے رہ گیا۔ جو موو ایک بنی ہوئی تھی، پاکستان کا ایک نیریٹو تھا ساری دنیا کے اندر کشمیر کو لے کر، وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ کرتارپور کے اوپر پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ پیچھے رہ گئی، اب کھلنے والا، اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا۔ انڈیا کے اندر ایک اسٹیٹ، الگ اسٹیٹ ریاست کا اعلان کر دیا لندن کے اندر، منی پور کی، اس کے اوپر وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ مودی کس طرح سے ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، جس طرح سے آج 90 دن ہو گئے کرفیو کے، اور وہاں پہ ڈپٹی گورنرز لگا دیے گئے ہیں، اور وہ اب معاملات کو دیکھیں گے، وہ پیچھے رہ گیا۔ پاکستان جس نیریٹو پہ چل رہا تھا وہ نیریٹو پیچھے رہ گیا، مولانا کا نیریٹو آگے آ گیا ہے۔ مولانا کے وہ طالبان والے جھنڈے اور طالبان کے لوگوں کے پاس ڈنڈے اور تلواریں وہ دکھ رہی ہیں، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طالبان اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں اور یہ ایٹم بم کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا نیریٹو انڈین چینلز کے اوپر چل رہا ہے جس کو کوئی پاکستانی دیکھ نہیں سکتا، وہ نیریٹو سب پیچھے رہ گیا۔
اب معاملہ یہ ہے کہ اس نیریٹو کو بحال کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اس پہ اس پورے ڈیڈ لاک سے باہر کیسے نکلے گی. اس پریس کانفرنس میں اگر میں دیکھوں 2-3 اہم باتیں, تو ایک یہ کہ مولانا جس سیٹ سے ہارے ہیں اس سیٹ سے جو جیتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما امین گنڈا پور, وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, جہاں سیٹوں کے اوپر مسئلے ہیں اس کے اوپر دوبارہ جا کے لڑتے. جو مطالبات وہ کر رہے ہیں, مطالبات ویسے بھی اگر کسی سے بھی پاکستان میں پوچھا جائے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, نئے الیکشن کرائیں, یہ کون مانتا ہے؟ کبھی کسی نے مانا ہے؟ 1 سال 1.5 سال کی حکومت میں کبھی کسی نے مانا ہے؟ میاں صاحب کے خلاف بے نظیر بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حکومت کے خلاف شروع ہو جایا کرتے تھے حکومت کے فوراً بعد, اور پی پی کی حکومت ہوتی تو میاں صاحب پیچھے لگ جایا کرتے تھے. اسی طرح کر کے 2.5-3 سال جو ہے وہ حکومتیں جو ہے کام کرتے رہیں, کسی کو لمبا موقع نہیں ملا. اگر کسی کو لمبا موقع ملا بھی تو وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکا. اب یہ جو حکومت ہے جس کو 14 مہینے ہوئے ہیں, 15 مہینے ہوئے ہیں, جو کام کرنا چاہ رہی ہے نہیں کر پائی ہے, جو اعلانات کر رہی ہے وہ نہیں کر پائے ہیں, جو نچلی طبقے کے لوگوں کو اوپر لانا تھا نہیں لائے پائے ہیں, روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر پائے, بلکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تمام چیزیں. لیکن وہ جس طرح سے اپنے بات کو اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے ساری چیزوں کو فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں وہ موقع بھی تو نہیں مل رہا ہے. وہ موقع بھی تو اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ جو ان کے سامنے, اب فیبرری میں ہم نے دیکھا انڈیا کے ساتھ جنگ جیسی کیفیت ہو گئی تھی, کس طرح سے انڈین طیارے کو یہاں گرایا گیا. اس کے بعد ساری دنیا کے اندر جو نیریٹو تھا پاکستان کو, اس کو چینج کرنے میں کتنا ایفرٹ رہا. یہاں پہ کرپشن, جو پیسہ کھایا گیا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر, جو پیسہ سب کے سامنے ہے نا, بے نامی اکاؤنٹس والا معاملہ, کیا اس کو چھوڑ دیں, آنکھیں بند کر دیں, کسی کے خلاف مقدمہ نہ چلے, کسی کو نہ پوچھا جائے, سب اسپتالوں کے اندر رہیں, سب جیلوں کے اندر کوئی معاملہ کسی کو ٹچ نہ کریں, نہ بالکل نہیں, پیسے نہیں لینے ان لوگوں سے. پیسے تو لیے جائیں گے نا. تو جہاں اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہے کیا, وزیر اعظم کا استعفیٰ, نئے الیکشنز, یہ ہے, یا وہ جو نیب کے کیسز چل رہے ہیں, نیب کے معاملہ چل رہے ہیں, 1230 کے قریب ریفرنسز ہیں, 300 کے, یہ سارے وہ ریفرنسز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف درج کیے, یا مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کے خلاف کیوں؟ اپوزیشن ہی کا تو معاملہ ہے, زیادہ تر معاملات انہی سے متعلق ہیں. پچھلے 10 سالوں کے اندر جو ہوا ہے, وہ 10 سالوں کے اندر یہی تو ہوا ہے نا, 7,191 ارب روپے مسنگ, پیسے کہاں ہیں, پیسے باہر چلے گئے, پوچھو تو معاملات کچھ. یہ ان سوالوں کے جوابات تو ہونے چاہیے نا, ان سوالات کے جوابات تو ہوں گے. کسی حد تک سنیریو پاکستانیوں کے لیے یہ ہے, جو حکومت بنی پی ٹی آئی کی, وہ یہ بات کرتی رہی ہم احتساب کریں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہ تمام نیریٹو بیانیہ ہی تو ہوتا ہے حکومت کا. اگر بیانیہ حکومت کا نہ رہے تو حکومت پھر کیا رہے گی؟ تو یہ جو سارا سنیریو ہے وہ پی ٹی آئی کے اینگل سے ڈیفرنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اینگل سے ڈیفرنٹ ہے. وہ اس طرح سے نہیں کھڑے, ان کو چاہیے سندھ کے اندر حکومت, وہ اس طرح سے مولانا کے ساتھ نہیں آئیں گے اور نہیں آ رہے. مسلم لیگ نون, انہیں باہر جانا ہے بھائی, مریم صاحبہ پیر کو منگل کو باہر آئیں گی, وہ آ کے اپنے بابا سے ملیں گی, شور شرابہ ہوگا, ان کو طیارہ پکڑ کے لندن جانا ہے, ان کا انٹرسٹ لیول وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال مولانا جس جگہ پہ آ گئے, جہاں پھنس گئے ہیں, اور جس طرح حکومت پھنسی ہوئی ہے, اس کے اندر راستہ نکلنا نہایت ضروری ہے. جب ڈیموکریسی کے اندر بیٹھیں, بات کریں, راستہ نکالیں, اور راستہ نکالنے کے بعد ٹائم دیں اس گورنمنٹ کو. اگر اس طرح سے کرتے ہیں استعفیٰ تو نہیں ہوگا, یا پھر مولانا فضل الرحمان ساری اپوزیشن کو قائل کریں اور سب استعفیٰ دے دیں, اور سب استعفیٰ دیں گے تو عمران خان بھی استعفیٰ دیں گے, اور پھر آپ جائیں نئے انتخابات کی طرف مڈ ٹرم گورنمنٹ بنائیں. بالکل. لغاری صاحب, جس طرح سے فیصل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہوتا ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی 126 دن کا دھرنا دے کر دیکھ لیا, اس کے بعد چاہے وجہ سانحہ اے پی ایس بنی, لیکن ایٹ دی اینڈ بات تو وہی ہے نا کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہوا. تو مولانا صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تبھی مسئلہ حل ہوگا؟ کیونکہ وزیر اعظم کا استعفیٰ اگر وہ مانگ رہے ہیں تو وزیر اعظم تو کسی صورت استعفیٰ دینے کو تیار نہیں. مذاکرات کی میز تو لگے, جا کر بیٹھیں گے, اور مولانا بھی بیٹھیں گے, وہ بھی بیٹھیں گے, دونوں طرف سے ایجنڈا آئے گا. ایک طرف سے یہ ایک ایجنڈا آیا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں یا جو ہے نئے انتخابات کرائے جائیں, ایک بات آئی ہے. دوسری طرف سے کوئی پوائنٹ آئے گا, اس پر بیٹھ کر آگے بڑھیں گے, بات ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ حکومت نے وقت ضائع کیا ہے, حکومت نے معاملات کو خراب کیا ہے, حکومت کو معاملات بہتر کرنے کے بڑے مواقع ملے تھے, انہوں نے جو ہے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس ملک کے اندر چوری کی ہے اس کی چوری کو چھپا دیا جائے, مٹی ڈال دی جائے, ختم کر دیا جائے اور پوچھا ہی نہ جائے, یہ بالکل نہیں چاہتے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم الف کو تو پکڑ رہے ہیں لیکن بے کو نہیں پکڑیں گے. اگر ہم نے بے کو پکڑا تو پھر حکومت گر جائے گی, یہ احتساب نہیں ہے.
یہ احتساب کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ اعلان کریں چیئرمین نائب اگر ہم نے حکومت کی طرف سے ایسا کیا اور حکومت کے لوگوں کا احتساب کیا تو حکومت کلیپس ہو جائے گی. یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے نواز شریف نااہل قرار پائے سپریم کورٹ کی طرف سے اور لارجر بینچ کی طرف سے, اور ایک اور پی ٹی آئی کے لیڈر لارجر بینچ کی طرف سے نااہل قرار پائے. اس روز تو فیصل صاحب اور میں ہم دونوں وہاں موجود تھے جب ان کو لارجر بینچ نے انہی کی ریویو پٹیشن بھی ان کی رد کی تھی اور ان کو نااہل قرار دیا تھا. وہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر ایوان وزیر اعظم میں آپ بیٹھیں اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اجلاسوں میں شرکت کریں اور حکومت چلائیں اور حکومت کے معاملات کی نگرانی کریں, وزراء ان کو رپورٹ کریں اور بیٹھ کر وہ حکومت چلائیں جن کا احتساب ہونا چاہیے, جن سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا, آپ نے یہ گھپلے کیے, یہ چوریاں کیے, اس طرح سے آپ کے مال بنائے, آپ اس طرح سے شوگر مافیا کے کنگ بنے ہیں, اب آئیے آپ حساب دیجئے. ان سے تو حساب نہیں لے رہے ہیں. یہ جو سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنس فرما رہے تھے, انہوں نے 450 ایکڑ زمین معلم جبہ میں کوڑیوں کے بھاؤ نیلام کر دی, اور وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ اس میں شامل ہیں, وہ اس سارے کے سارے معاملے میں عاطف خان شامل ہیں, وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری شامل ہیں, لیکن وہ معاملات سرد خانے میں ڈال دیے گئے ہیں. اور بہت سے لوگوں پر بہت سے معاملات ہیں, وہ معاملات سرد خانوں میں ڈلے, آپ وہ بھی نکالیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, آپ یہ کریں کہ کارروائی کریں, یہ میڈیا ٹرائل کا سلسلہ بند کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ چھوڑ نہیں چھوڑوں گا. بھائی کیا ہوتا ہے یہ, آپ چاہیں اور اس معاملے کو لے جائیں, آپ جا کر کورٹس میں جا کر چیزوں کو ثابت کریں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کا منہ کالا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک آپ صرف میڈیا ٹرائل کرتے نہیں, یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اور ملک اس طرح سے چلا نہیں کرتے ہیں. اگر اس طرح سے آپ نے ملک چلانا ہے اور سیاست کو رسوا کرنا ہے اور سیاسی عمل کو رسوا کرنا ہے اور سیاستدانوں کو ہی رسوا کرنا ہے تو بڑے چور کہیں اور بیٹھے ہوں گے, تو پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ کون کیسے راتوں رات ارب پتی اور خرب پتی بنا. بہت سی چیزیں ہیں, اس ملک کے لوگوں کو بھی پتہ ہے, عام آدمی کو بھی پتہ ہے, اور خاص لوگوں کو بھی پتہ ہے. صحیح. اچھا فیصل صاحب, اس ساری سچویشن میں حکومت کہاں غلط ہے؟ کیونکہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس وقت تھا یا موقع تھا ایسا کہ حکومت سچویشن کو یہاں تک نہ پہنچنے دیتی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس میں تو کوئی دوسرا رائے نہیں ہے کہ حکومت کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور ایک بڑا رول ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن ہم مطالبات کی طرف آئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت اس کو کس طرح ڈائیلاگ کے زمرے میں پہلے لے کر آتی؟ کیا استعفے والی بات عمران خان جو ہے ان کی حکومت ناجائز حکومت ہے, حلال حکومت نہیں ہے, سلیکٹڈ ہیں؟ تو یہ جو نیریٹو ان کا بلڈ ہوا, اس نیریٹو کے اندر گفتگو حکومت کو کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی, پہلے بیٹھ جاتے, یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن ایک بہت چپتا ہوا انوائرمنٹ تھا. دوسرا, ایک پورے ملک کے اندر ایک جو انوائرمنٹ ہے یا تھا اس وقت جب یہ کیمپین شروع ہوئی ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مختلف پارٹیز کی وہ اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب, اسفندیار ولی صاحب نہیں ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب نہیں ہیں. یہ ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ رہا, ان کے بغیر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی. لیکن یہ ہار گئے اپنے اپنے علاقوں سے. اب یہ اپنے علاقوں سے ہارنے کے بعد جو انوائرمنٹ ان کے ساتھ گزر رہا ہے, ہمیشہ حکومت میں رہے. محمود خان اچکزئی صاحب تو پچھلے والے دور کے اندر گورنر, ان کے بھائی منسٹر, 18 سال کی عمر کا کوئی نوجوان ان کی فیملی میں نہیں تھا جو کسی پوزیشن پہ کسی سیٹ پہ نہ ہو. وہ حکومت سے باہر ہو گئے. حاصل بدنجو صاحب فیڈرل منسٹر رہے, نہیں کچھ ملا. تو یہ تمام لوگوں کے ساتھ جو سینیریو ہوا ہے, اس سینیریو کے اندر جو عمران خان صاحب نے ایک پوری کیمپین جو الیکشن میں بنائی تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور ہر جگہ اصل میں وہ بات جو کرتے ہیں, امریکہ گئے تقریر میں بات کر دی, اے سی نکال دو, یوں کر دو. چائنا گئے, کہہ لیں گے 500 لوگوں کو میں گرفتار کر لیتا, یوں کر لیتا, پیسے فوراً چاہیے. یہ پاکستان سے باہر یہ جملے سیاستدان کے, وزیر اعظم کے, عمران خان کے, پی ٹی آئی کے چیئرمین کے مسلسل ہونا, یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے غصہ آتا ہے. اور ایسے ایسے کیسز جو دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے, ابھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو بنائے ہیں وہ تو نیب نے اٹھائی نہیں ہے, وہ تو اٹھے ہی نہیں ہے.
ہاں لیکن یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب شاید اس کو دیکھتے بھی ہوں گے، دیکھنا بھی چاہیے، فوکس بھی ہونا چاہیے. ساری دنیا کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ساری قوم یہ بات کرتی ہے کہ یہ تفریق کیوں ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہی کیوں؟ پی ٹی آئی کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف نیب کی انکوائریز ہیں، ریفرنسز ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے برابری کی بنیاد پہ لینا چاہیے. لیکن میں اب ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نیب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. اس 22-23 مہینوں کے اندر خالی 72 ارب روپے نیب قومی خزانے میں شامل کروا سکی ہے. ان کی جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. جتنا شور شرابہ عمران خان اور ان کی حکومت یا پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، ڈیلیوری سائیڈ کے اوپر جو ادارہ ہے نیب کا، وہ اس طرح سے کام ہی نہیں کر رہا، کر ہی نہیں پا رہا. 25 عدالتیں، پروسیکیوشن بہت ویک ہے، سامنے بہت بڑے بڑے ہیوی جو ہے وکلا ہوتے ہیں، یہ ان کی ٹیم کھڑی نہیں رہ پاتی، اس لیے ان کے فیصلے بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو جو نیریٹو ہے وہ گھبراہٹ والا ہے. لیکن پیپرز جس طرح کے بنے ہوئے، جے آئی ٹی کے جس طرح کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے، وہ ظاہر گھبراہٹ تو ہوگی کہ وزیر اعظم رہے ہوں، وزیر اعلیٰ رہے ہوں، صدر رہے ہوں، نیب کے کیسز بھگت رہے ہوں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ. ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے. لغاری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے بات ہو رہی تھی، دھرنے کی جو ٹائمنگز ہیں وہ کس قدر اہم ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے؟ تو کشمیر کے مسئلے کو پس پش ڈال کر اس وقت دھرنا دینا، یہ ٹائمنگز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیسے کشمیر کا مسئلہ پس پش چلا گیا؟ مولانا کا دھرنا تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے. 27 اکتوبر کو وہ نکلے. کیا 27 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ بڑے کشمیر کی فتح کے شادیانے بج رہے تھے جو مولانا نے آ کر رکوا دیے؟ کیا اس سے پہلے جو ہے جناب عمران خان کی جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا جس کے اندر مولانا نے رکھنا ڈال دیا ہے؟ کیا اس سے پہلے جو ہے بڑا میدان گرم تھا جس کے اندر جا کر انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے حالات میں بڑی زبردست قسم کی تبدیلی لے آئی گئی تھی جو مولانا کی وجہ سے رک گئی ہے؟ ایسی خامخواہ کی بات ہے. کشمیر کے اندر یہ حکومت ٹوٹل ناکام ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کی بے عزتی کروائی ہے. اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. یہ پاکستان کا کیس پراپر پیش ہی نہیں کر سکے ہیں. اور کیا ایک تقریر کرنے سے جو آپ نے کی ہے وہ 3-4 چیزوں کو ملا کر جو تقریر کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر آپ کی کافی تھی اور آپ نے اس کو پاکستان میں بار بجا کر اس کو آپ نے اس تقریر کو آپ نے بڑا میدان مار لیا ہے؟ بھائی اس طرح کی یہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اقدامات سے ہوتا ہے. آپ کو کاروائیاں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو دنیا کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ کو ٹرمپ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں لے کر اپنے پاس پڑتی ہیں. آپ جو ہیں دنیا کا نیوکلر ملک ہوتے ہوئے آپ کو سیریس ہی نہیں لیا جا رہا ہے. اور آپ جو ہے اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے فقیر کسی کے دروازے پر جا کر مانگنے کے لیے جا رہا ہو. آپ اتنا بڑا ملک ہیں، آپ دنیا کے ایک بہترین پوٹنشل کے حامل ملک کے اور 22 کروڑ عوام کے بل رکھنے والے ملک کے نمائندے کے طور پر دنیا کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک ہارے ہوئے شکست خوردہ شخص کی طرح آپ بات کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب میں جو ہوں یہ کر لیتا اور میں ادھر ہوتا تو فلاں کر لیتا اور میں فلاں اتنے لوگوں کو پکڑ کر فلاں جگہ پر بند کر دیتا. آپ کو تو یہ ایشو سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے. آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں، یہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ آپ نے پوری کی پوری اپوزیشن کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. آپ کے اختلافات ہوں گے 1 آدمی سے، 2 آدمی سے، 3 آدمیوں سے، 4 آدمیوں سے، 5 آدمیوں سے، 10 آدمیوں سے. 174 کی اپوزیشن ہے. آپ تمام لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ اپنی قائمہ کمیٹیوں کو افیکٹو نہیں کر سکتے. آپ لیجسلیشن کی طرف نہیں جا سکتے. آپ بل لے کر کمیٹیوں میں نہیں جا سکتے ہیں. آپ اسپیکر کے ذریعے معاملات کو آگے چلانے کے قابل نہیں سمجھتے. آپ چلاتے نہیں ہیں. اتنے شاندار، میں اپنی ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے اتنے شاندار اسپیکر نے بہت کم دیکھے ہیں جو اسد قیصر صاحب ہیں. ایسے اسپیکر کے ہوتے ہوئے تو آپ کو پورا میدان آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا ہر چیز. اور ساجد سنجرانی جو اتنا وسیع المشرب آدمی ہے، جو اتنا کمال کا آدمی ہے، آپ اس کو جو ہے صرف ضائع کرنے پر لگے ہوئے ہیں. آپ ان کی پوٹینشل کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ پر مقبول ہے. وہ اپوزیشن کے لوگوں سے اپنی ہر بات منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ایسے کارڈ کھیل سکتا ہے کہ وہ جا کر آپ کے لیجسلیشن کے کام کو بڑھائے، لیکن آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا.
بھائی آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ سے NRO نہیں مانگ رہے ہیں، آپ ایک ہی بات کی، ایک چیز کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، آپ نے پورے کے پورے پاکستان کو جام کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے تالے لگا دیے ہیں اور چابیاں جو ہیں آپ نے کھو دی ہیں۔ اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں۔ آپ ملک کو چلانے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی، وہ پیدا کریں اپنے اندر، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد آپ ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں۔ آپ 1 2 3 4 5 6 آدمی کو چھوڑ دیں، اب باقی لوگوں کے ساتھ بات کریں، آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کام کریں۔ آپ کم از کم اسد قیصر کو اور صادق سجرانی کو کام کرنے دیں، پھر دیکھیں نتائج آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن آپ تو کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو انیل مسرت ہیں، ہوں گے بھی بڑے 30 مار کھائیں گے، جو زلفی بخاری ہیں بھی بڑے کمال کے آدمی ہوں گے، وہ جو جہانگیر ترین ہیں بڑے حیرت انگیز آدمی ہوں گے۔ آپ کے آس پاس تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وسیم اکرم تو وہ جو ہیں عثمان بزدار ہیں، اور آپ کے جو ہیں وہ جو خسرو بختیار ہیں جو بڑے آپ کے 30 مار خان ہیں۔ تو اگر ان لوگوں سے کام چلانا ہے تو بس چلائیے آپ پاکستان کو، جو آپ کی مرضی ہے آپ۔ ٹھیک ہے، حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے۔ ایک بار پھر سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ فیصل صاحب، تمام کی تمام اپوزیشن اس وقت حکومت کے خلاف ہے، ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں کہ وہ معاملے کو ٹھیک کرے؟ دیکھیے، حکومت نے بہت بڑی ہوپس دکھائیں۔ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے وہ 100 ڈیز کے اندر بہت واویلا مچاتے رہے، لوگوں کو امیدیں دیتے رہے، خطابات کرتے رہے، ٹی وی پہ آتے رہے، اور ایک تبدیلی کا ایک ایسا ذہن کے اندر بن گیا کہ پاکستان نیا پاکستان بنے گا۔ لیکن عملی طور کے اوپر مہنگائی دیکھی، عملی طور پر دیکھا توڑ پھوڑ ہوئی، انفراسٹرکچر توڑے گئے، عملی طور پہ دیکھا لوگ بے روزگار ہوئے، عملی طور پہ دیکھا یہ تمام چیزیں، ٹیکس لگنا شروع ہوئے، تاجر خلاف ہو گئے، سیاسی جماعتیں، پھر ایک پوری جو کرپشن سے متعلق پوری ایک کیمپین چلی۔ تو اس سارے رزلٹ کے اندر انہوں نے اس دوران IMF کے ساتھ ڈیل کرتے اپنی پہلی ٹیم جو تھی اسے آؤٹ کیا، اور باہر سے اجنبی لوگ جو پاکستانی تھے انہوں نے لا کے گورنر ہاؤس میں اور ایز اے ایڈوائزر بنا دیا، جو اب یہ پالیسی چلا رہے ہیں۔ تو ان کی غلط پالیسیز تو رہی ہیں عمران خان کی، اور انہوں نے خواب بڑے دکھائے، اور 14-15 مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، ان سب میں بہت اضافہ ہوا۔ ساتھ ہی حکومت کا ایک جو رول ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کے اندر، ایک ایسا انوائرمنٹ قائم رکھنا جس میں اپوزیشن بھی ساتھ چلتی رہے، وہ قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اور یہ سب سے بڑی ناکامی کسی بھی جمہوریت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بھول جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ایسا تعلق، ایسا انوائرمنٹ قائم رکھے جس کے اندر اپوزیشن بھی آئے، وہ بھی بات کریں، آپ بھی بات کریں، اور پارلیمنٹ کے ذریعے آپ قانون سازی کریں، آگے جائیں، آپ آرڈیننس کی طرف نہ جائیں۔ وہ عمران خان کی حکومت ناکام رہی ہے۔ اور ساتھ ہی جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر لوگوں کے پاس بھی ایسا جواز تھا۔ مولانا صاحب تو پہلے سے ہی پارلیمنٹ سے باہر تھے، وہ ان کو اطمینان نہیں ہو رہا کہ پارلیمنٹ سے میں کیسے باہر ہوں، ان کے ساتھ بہت سارے ایسے چلو، تو ان کو ایک چانس ملا۔ اب بھی جو ڈائیلاگ والی بات ہے، اس ڈائیلاگ والی بات کے اندر حکومت کا جو بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو ہم نے وزیر داخلہ صاحب کی گفتگو سنی، ڈیفنس منسٹر کی گفتگو سنی، اس کے اندر بھی ایڈمنسٹریٹو چیزیں زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اگر نہیں آئیں گے تو پھر یوں ہوگا، پھر ادارے حرکت میں آئیں گے، پھر یوں ہوگا۔ اس طرح کی لینگویج سے بہتر یہ ہے کہ سیاسی گفتگو شنود جو ہے وہ آگے ہو، اس کے باوجود کہ گراؤنڈ بہت کم ہے، مطلب ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ڈیمانڈز کے اوپر، لیکن بہرحال بیٹھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ حکومت کی پرفارمنس، ان کی گورننس، ان کی مینجمنٹ اس سطح کی نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ نے اچھا گورننس نہیں چھوڑی ہے، بہت کرپشن ہے، بہت آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے کہ بوزدار صاحب، عثمان بوزدار صاحب کی فیملی کے اندر لوگ ہیں جو کرپشن کے اندر ملوث ہیں، کیش چل رہا ہے ٹرانسفر پوسٹنگز کے اندر، وہ گورننس مینجمنٹ پراپر طور پر، اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وفاق کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیلیوری اس سطح کی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر حکومت چلتی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، اور جو ان کے ہمدرد ہیں، جو ان کے ساتھ چلتے آئے ہیں، وہ بھی دل برداشتہ ہیں کہ کس طرح سے اس مشکل وقت سے نکالا جائے۔ لیکن جب عمران بات کرتے ہیں، جب وہ خطاب کرتے ہیں، تو پھر لوگ پھر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم اور ملنا چاہیے، 5 سال تو ملنے چاہیے، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، 50 لاکھ گھر بن جائیں گے، انڈسٹری ٹھیک ہو جائے گی، ٹیکس ریفارمز ہو جائیں گی۔ دوسرا ایک اور نیریٹو جو ہے وہ سارے چیزوں سے ہٹ کر جو اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ حکومت کو اپنے اصلاحات کی طرف جانا چاہیے تھا اور ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ سعید غنی صاحب بھی 2-3 باتیں انہوں نے بہت سالڈ کہیں۔ کشمیر کے اوپر ساری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی، اقوام متحدہ میں جانے سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی، واپس آنے کے بعد بتانا چاہیے تھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس طرح کیبنٹ کی میٹنگیں ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ ڈیموکریسی کا
वही हुकूमत डेमोक्रेसी का एनवायरनमेंट जो है अपोजिशन के साथ कायम रखने में नाकाम रही और ये फैसले लेट करती रही, जिसकी वजह से आज ख़तरनाक बहरान के अंदर है कि लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर वो डी चौक की तरफ मौलाना साहब चल पड़े और हुकूमत ने इंतज़ामी अमूर वाली गुफ्तगू की और अल्लाह न करे फ़ौज आ गई और फिर खून बहा, तो फिर क्या होगा? फिर जमहूरियत को बचाने वाले कहाँ जाएंगे? तो ये ख़तरात हैं। अच्छी वो तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन हमेशा पाकिस्तान में रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये होना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, ना चाहते हुए भी कि माशाल्लाह है, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो फिर मुल्क को संभालने के लिए क्या होगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए डायलॉग जो है वो किस सतह का होता है और कितनी जल्दी होता है और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त कल शाम तक मौलाना साहब ने जो अल्टीमेटम दिया हुआ है, तब तक अगर कोई चीज़ नहीं निकलेगी तो मौलाना साहब क्या ऐलान कर सकते हैं? ठीक है, लगाई साहब, आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब अपने मुतालिबात मनवाने के लिए धरने को तूल देंगे या फिर धरना जो है ये डी चौक की जाने पड़ेगा? मौलाना के दिमाग को मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ कि मौलाना के इस वक्त क्या सोच रहे हैं और मौलाना के मुशीर, मौलाना के साथी, रुक्का, उनके पार्टियों के दीगर पार्टियों के दोस्त उनको क्या मशवरा दे रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कई प्लान रखेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये सारी चीज़ें रखी हैं। इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो शायद हुकूमत ने भी सोच रखे हों कि अच्छा ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, यहाँ होगा तो ये करेंगे, हम सड़कें खोद देंगे, हम कंटेनर रख देंगे, हम रास्ते तमाम ब्लॉक कर देंगे, आमद ख़त्म हो जाएगी। बल्कि ये होता है असल में इस तरह से होता ये है कि एज ए गवर्नमेंट आपका फंक्शन रुक जाता है। अगर आपका फंक्शन रुक जाता है, अगर आपके सेक्रेटरीट को ताला लग जाता है, अगर आपके वजारतों को काम नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने काम छोड़ दिया है, आपके काम रुक गए हैं। आपको ये रखना चाहिए इंतज़ाम कि हुकूमत बहरहाल चलती रहनी चाहिए, हुकूमत बहरहाल चलती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, फैसल अजीज़ साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।